السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رابعہ مرزا اور آج ہم بات کریں گے جس پہ وہ بہت ہی زیادہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ حساس پروگرام ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے پھول جیسے ننھے بچے، ان کی نگہداشت کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان پھول جیسے بچوں کی نگہداشت کی ذمہ داری اس پورے معاشرے کا فرض بنتا ہے۔ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کو ایبیوزز کا جو یہ بچے شکار ہوتے ہیں یا ان کے حق کی طرف سے غفلت جو ہے ایک سنگین جرم ہے۔ ہم بات کریں گے انشاءاللہ آج چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے کہ بچوں کی ذمہ داری نہ صرف فرد واحد پہ ہے یا ان کے پیرنٹس پہ ہے، یہ پورے معاشرے پہ عائد ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جہاں پہ اس معاشرے میں انسانیت گھٹ گھٹ کر آخری سانسیں لے رہی ہے، وہاں پر اس مشن کے مسیحائی کا بھرم رکھنے کے لیے کچھ لوگ، کچھ ایسے حلقے یا پھر کہہ لیں گے کچھ آرگنائزیشنز ایسی ترتیب دی جاتی ہیں جہاں پر ان بچوں کو، بچوں کی کیئر کے حوالے سے، ان کے استحصال کے حوالے سے ہم بات بھی کرتے ہیں اور ان کے حقوق کے حوالے سے جو ڈھال بن سکتی ہیں وہ آرگنائزیشنز یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ادارے یا تنظیمیں۔ تو بچوں کے حقوق کے حوالے سے ہمیں بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ہم ان سے انٹرویو بھی لیں گے، ان سے بات کریں گے کیونکہ وہ جو کار خیر کرنے جا رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ سے۔ سب سے پہلے ان کا انٹروڈکشن کروانا چاہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عدیلہ صبا صاحبہ جو کہ ایکسپیرینس آرگنائزیشنز کی CEO ہیں اور ساتھ ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ہم بات کریں گے اور ابتدا کریں گے ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ جی میں ٹھیک ہوں، تھینک یو۔ سب سے پہلے آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں اور آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ہاں مبارکباد اس حوالے سے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں یا کہتے ہیں نا درد دل رکھنے والے کوئی دل ہوتے ہیں اور ہر کسی کے دل میں یہ کاوش کا جو ہے یا پھر یہ سمجھ لیں کہ اس مشن کا کی جدوجہد یا پھر جو ان بچوں کے حوالے سے، ان کی کفالت کے حوالے سے یا ان کے حقوق کے لیے یا ان کے آگے ظلم کے ڈھال بننے کے لیے یہ کاوش یا یہ جذبہ کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ میں کچھ سوالات کرنا چاہوں گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ بیسیکلی یہ اما کیئر فاؤنڈیشن ہے کیا، جس کو ہم ایکسپیرینس بھی کہہ سکتے ہیں، آرگنائزیشن کا جو نام ہے، آپ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ بیسیکلی یہ ہے کیا؟ بیسکلی آرگنائزیشن کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گی کہ ہماری آرگنائزیشن کا نیم ایکسپیرینس آرگنائزیشن ہے اور یہ ایک عربک زبان کا ورڈ ہے اور اس کے میننگ ہے ہوپ۔ ہوپ بیسکلی ورڈ اس لیے سلیکٹ کیا کہ امید کا ہے یہ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں میں ایک ایسی امید کی کرن جگائیں جو ان کے لیے فیوچرلی بہت بیسٹ ثابت ہو۔ اور اس سٹیپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے مجھے اما کیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے ہم لوگ یہ چیز کرنا جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم نے انیشیلی سٹیپ لیا ہے کہ ہم نے اس سینٹر کی اوپننگ کی ہے کہ جس میں ہم ایسے بچے جو تھوڑے پرابلمیٹک چائلڈ ہیں، ان کے ساتھ سیکچول پرابلم ہوئی ہے، سیکچول ابیوز ہوا ہے یا نگلیکٹڈ بچے ہیں، ایسے ان کو ہم اچھے سے کور کر سکیں اور اچھے سے ان کو اویئرنیس بھی دے سکیں۔ اس لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم ایک قسم کا بلڈ کیا ہے کہ ان بچوں کے لیے ہمارا یہ انیشیلی سٹیپ ہے۔ بچوں کے تحفظ کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گی، اس مشن کا آپ کو کیسے خیال آیا کہ ہم ایک فاؤنڈیشن بنائیں جس میں بچوں کے تحفظ کے لیے آپ جو ہیں وہ ان کی پروٹیکشن کے لیے آپ ان کا بیڑا ان کے سامنے ان کو پروٹیکٹ کریں یا جو ان کو سوشل ابیوزز کا شکار کیا جاتا ہے، تو یہ مشن آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ بیسکلی پروفیشنلی میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں اور میرا پروفیشن جو ہے اس میں بہت سے ایسے میں بچے دیکھتی ہوں، تو ان بچوں کو لے کر شروع میں ہی میری یہ تھاٹس ڈیولپ تھی کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں عام ہیں اور بینگ اے مسلم ہمیں یہ سٹیپ لازمی لینا چاہیے اپنی سوسائٹی کے لیے، کیونکہ ہم لوگ ایک اچھی کنٹری سے بلونگ رکھتے ہیں۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے طور پہ بھی سٹیپ لیں۔ گورنمنٹ لیول پہ تو چیزیں ہو رہی ہیں بالکل صحیح اور وہ ہوتی رہیں گی، لیکن ہمیں اپنی آرگنائزیشن کے حساب سے کوئی سٹیپ لینا چاہیے۔ اس لیے میں نے یہ آرگنائزیشن ڈیولپ کی اور جب میری فرسٹ سیٹنگ ہوئی مسٹر فراز سے اما کیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے، کیونکہ وہ بھی ان کا بھی اسکوپ بچوں پہ ہی ہے اور میں بھی میری بھی تھاٹس جب ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ویوز شیئر کیے
تو پھر ہمارا یہ پلان بنا کہ ہم اس چیز کو لے کر چلتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس میں سکسیزفل ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ کار خیر ہے اور یہ نیکی کا کام ہے، کیونکہ اما کیئر فاؤنڈیشن جو ہے نیکی کے جذبے کے ساتھ میدان میں اتری ہے، اور بہت سے لوگوں کی ویل وشز بھی ہوں گی آپ کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ یہ آغاز بھی ہو رہا ہے، اور نیکی کے کام میں تو اللہ پاک بھی کہتے ہیں نا کہ وہ مددگار ہوتے ہیں۔ بالکل آپ اس فاؤنڈیشن کی سمجھ لے کہ تنظیمی اس کو کس طرح اس کو آپ جو ہے مینٹین کریں گی، تنظیم سازی اس کی کیسے کریں گی؟ بیسکلی ہمارا فرسٹ ایم یہ ہے کہ ہم اپنی آرگنائزیشن یہ جو اسٹیپ ہم نے لیا ہے اس کا اسٹارٹ ہم اویئرنیس سے کریں۔ اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم فرسٹلی اسکولس، کالجز اور اس کے علاوہ ہم ایسی جگہیں جہاں پہ خاص طور پر ایسے پیرنٹس ہیں جو اسکول میں نہیں جا سکتے، جو بچوں کو نہیں پڑھا رہے، ہم اسپیشلی ان کو ڈور ٹو ڈور تھوڑی اویئرنیس پرووائڈ کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم اپنے کچھ اس طرح کی بکس بنائیں جو بچوں کے لیے اس چیز سے ریلیٹڈ ہوں، اویئرنیس سے ریلیٹڈ ہوں، اور ایسے پمفلٹ ڈیزائن کریں، ایسے بروشیئرز بنائیں، اٹریکشن پوائنٹ ہو ان کے لیے۔ اور کیونکہ بہت سے ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو اس بارے میں اتنا ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتے، بالکل صحیح۔ تو اس کے لیے فرسٹلی ضروری ہے کہ ہم ایک اسکولس میں جا کے تو بچوں کو پمفلٹس دے دیں، اور وہ پمفلٹس وہ گھر جا کے اپنے پیرنٹس کو دکھائیں، اور پیرنٹس کو ہم ٹائم دیں کہ ہم نے نیکسٹ ویک اس ڈے کو آنا ہے، اپنے پیرنٹس کو لے کر آئیں، پھر ہم ان کو وہاں پہ اویئرنیس پرووائڈ کریں۔ ان کے لیے وہاں آنا زیادہ ایزی ہے بجائے اس کے کہ ایک اور ڈفرینٹ سیکٹر میں وہ جائیں۔ اسکول تو مائیں چھوڑنے آتی ہی ہیں بچوں کو، تو ان کے لیے ایک آئی تھنک سو سوٹیبل پلیس ہے۔ بالکل صحیح۔ پوچھنا چاہوں گی کہ لوگوں میں جو پیرنٹس ہیں اس میں کس قسم کے قانون سازی کی ہمیں ضرورت ہے؟ آج کل جو یہ سسٹم چل رہا ہے بچوں میں، یا تو پیرنٹس میں اویئرنیس نہیں ہوتی، یا وہ گھر سے بچوں کو وہ گائیڈ لائن نہیں دیتے جو ملنی چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بیسک درس گاہ ہی ماں کی گود ہوتی ہے، یا گھر سے انسان سیکھتا ہے۔ تو اس حوالے سے کس طرح کے قانون سازی کی ہمیں ضرورت ہے اس معاملے سے، استحصال سے بچنے کے لیے؟ آپ کیا کہیں گی؟ بالکل اچھا، اس میں کچھ سٹیپس ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے۔ فرسٹلی یہ ہے کہ کیونکہ بچے، آپ نے جیسے پہلے کہا کہ ماں کی گود جو پہلی درس کا، بالکل اس میں یہ ہے کہ پہلے میں بتایا ہے کہ پیرنٹس کے طور پر اویئرنیس دی جائے۔ پیرنٹس کو کیسے اویئرنیس دی جا سکتی ہے وہ میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہے کہ وہ اسکول میں بچوں کو چھوڑنے آتے ہیں، اس بہاف پہ ہم ان کو اویئرنیس پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ پی ٹی ایمز ہونی چاہیے، اس کے علاوہ جی بالکل کانفرنسز ایسی ہونی چاہیے، سیمینار ہونے چاہیے، ایسی ورک شاپس ہونی چاہیے فری میں، کہ جہاں پہ پیرنٹس تھوڑا ٹائم نکال کے بچوں کی اویئرنیس کیسے کی جائے اسی چیزوں سے ریلیٹڈ، پروٹیکشن سے ریلیٹڈ۔ تو اس کے علاوہ ہم کارٹونک موویز بنا سکتے ہیں جو بچوں کے لیے زیادہ، جو بچوں کے لیے بہت اٹریکشن پرووائڈ کریں گی، اور بچے اس میں سیکھ بھی جائیں گے، اور ان کے لیے ایک انجوائمنٹ بھی ہوگی، اور اتنا ان کو عجیب بھی نہیں کنسیپٹ لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈلی یہ ہے کہ جی کارٹونک مووی میں کے علاوہ ہمیں ان کو ٹیچرز اسپیشلی گڈ اور بیڈ ٹچ کا کانسیپٹ لازمی رہے، کیونکہ بہت سے ایسے بچے خاص کر جو پور فیملی سے بلونگ رکھتے ہیں، اور ان میں یہ ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، مائیں بھی نہیں بتانا پسند کرتی ہیں کہ بچے اگر آپ کو کوئی گود میں بٹھا رہا ہے یا آپ سے پیار کر رہا ہے، یا چیزوں کے لالچ کے عوض آپ سے کچھ ابیوزز یا کچھ ایسے معاملات شیئر کر رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل، اس میں یہ بتایا جائے کہ بچے آپ کو گڈ ٹچ کون سا ہے، آئی مین کہاں کہاں وہ ٹچ کر رہا ہے تو اٹس مطلب کوئی نہیں، اٹس اوکے، اور کہاں ایسی چیز ہے جو آپ کو لگے کہ یہاں ٹچ کرے، اس مین اس کے مائنڈ میں کچھ غلط تھاٹ ہے مجھے لے کر۔ اگر یہ بچے کو کنسیپٹ سمجھایا جائے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی پرسن کے پاس جا سکتا ہے ایزیلی، اور اگر اس کو کوئی فیل ہو تو فوراً ہی وہ پیرنٹس سے ضرور بات کرے گا یا کرے گی۔ تو یہ چیزیں لازمی ہونی چاہیے۔ اور تھرڈلی یہ ہے کہ جی میں یہ چاہوں گی کہ اسپیشلی گورنمنٹ لیول پہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، تو اسکول لیول پہ کیونکہ بچے کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، ہم بچوں پہ ہی کام کر رہے ہیں، تو اس میں ایک سائیکالوجسٹ لازمی ہونا چاہیے۔ سائیکالوجسٹ کیونکہ وہ بچوں کی ہر طرح کی مینٹلی ایبلٹی کو بھی چیک کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے دیکھتے ہیں کہ فزیکلی وہ بچے کس طرح سے چل رہے ہیں، کیا ان میں پرابلم ہے، یعنی وہ نگلیکٹڈ تو نہیں ہے، یا ان میں کانفیڈینس کا لیول کم تو نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ گورنمنٹ لیول پہ کرنی چاہیے، کیونکہ جس جگہ سائیکالوجسٹ کام کرے گا تو وہ ہر بیہیویئر کو
माइंड में रखेगा, कैच करेगा, मॉनिटरिंग उसका बहुत मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, इश्यूज आएंगे ही नहीं। सेक्सुअल अब्यूज़ जो करते हैं वो भी तो डेफिनेटली बच्चे ही होते हैं ना, बच्चे से ग्रो अप हो के इंसान बड़ा होता है, तो जब उसकी शुरू में ही मेंटालिटी सेटलमेंट हुई हो स्कूल लेवल पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक पर्सन जो है वो इस लेवल पे जाए। अच्छा, इस पे मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि जैसे कि इस साल का जो मामला आया, पास पेरेंट्स बदनामी के डर से ये चीज़ें अंदर ही दफन कर लेते हैं, वो शेयर नहीं करते हैं या पुलिस तक वो केसेस जाने ही नहीं देते हैं। उन पेरेंट्स में इसके अलावा जो बच्चे नहीं पढ़ते, स्कूल गोइंग नहीं है या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स तो स्कूल भी नहीं जा सकते, सेमिनार्स भी नहीं अटेंड कर सकते, पुअर फैमिलीज़ के लोगों को या उनके पेरेंट्स को इस तरह की बदनामी से या उनका जो नैरो माइंड्स हैं उनको किस तरह दूर किया जा सकता है, या उनके अंदर अवेयरनेस या शौर किस तरह उजागर किया जा सकता है। इन दी अदर साइड ऑफ के हम लोग सेमिनार्स भी नहीं है, हमारे पास सोर्सेज नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम लोगों को न्यूट्रल कम्युनिटीज़ के थॉट्स को रख के हमने बात करनी है ना, हर कोई रिच नहीं होता, पुअर फैमिली से भी होता है, मिडिल क्लास से भी होता है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? उस हवाले से मेरा यही कहना है कि आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, और छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे जो हैं, इवन किसी पुअर फैमिली से भी बिलोंग करते हो ना, तो बच्चे के पास मोबाइल तो लाजमी होता है, इंटरनेट के बगैर तो कोई बच्चा रह ही नहीं सकता। तो हम अपने पेज के थ्रू जो हम लोगों ने बनाया हुआ है उसके थ्रू हम इसको अच्छी तरह से पब्लिसिटी कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में जो ईजी हो, शॉर्ट स्टोरीज बना सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें उनके लिए कर सकते हैं, जिसमें आपको पहले बताया कार्टूनिक वे से यूज़ कर सकते हैं। और बाकी ये है कि जी उसमें हम लोगों ने इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि बहुत से पेरेंट्स बताते नहीं है, जैसे अभी आपने कहा, बिल्कुल तो बदनामी के डर से कि लोग क्या कहेंगे, एक फीमेल खानदान क्या कहेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर पेरेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, उनसे कहा जाए कि मतलब उनकी बात को वहीं तक ही रखा जाए कंट्रोल में, और बच्चे का नाम या आइडेंटिटी शो ना की जाए, लेकिन अपनी तरफ से अच्छे से उस पर वर्क किया जाए ताकि बच्चे की पर्सनैलिटी इससे स्पॉइल ना हो। तो ये लेवल पे हम काम कर सकते हैं, दरिंदा सिर्फ इंसान जो है वो ओपन पकड़ा जाए ताकि अपने अंजाम तक पहुंच सके। जरूरी नहीं है कि बच्चे की, मैं खुद इस हक में नहीं हूँ कि अगर किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है तो जो ही उसका नाम बताया जाए, उसकी वीडियो दिखाई जाए, आपको सब केस पता है पूरा, तो आप उस पर्सन वर्कआउट करें, उस पर वर्कआउट करें, उसको आप ले। ये तो नहीं है कि आप पेरेंट्स को भी पिक्चर दिखा रहे हो, उनका रोना दिखा रहे हो, उनकी बेबसी दिखा रहे हो, दिस इज़ नॉट गुड। आप उस बंदे को दिखाएं ना, उसके वो जो बंदा पकड़ा जाता है, वो पर्सन पकड़ा जाता है, तो उसके चेहरे को आप इजीली कवर कर देते हैं, आपने कभी देखा होगा इस तरह, और दूसरी चीज़ें आप दिखा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं। हम उनको इसलिए ये इदारा बनाया गया है कि हम उनको हर लिहाज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। और जहाँ तक पुलिस की बात है तो उसमें हम लोग इस लेवल पे इसलिए काम कर रहे हैं कि हम भी उन्हीं की तरह अच्छा काम करें, लेकिन उनसे बढ़ के काम करें जो पुलिस नहीं कर पा रही। हम बेहतर ये है कि हम इंसानियत के नाते वो चीज़ें करें ताकि इस रेशो को कम किया जाए ना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थे जिसका विजन मैंने क्लियर करना था वो किया, ताकि हमारे व्यूवर्स के जो ये माइंड में है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है कि उमा केयर फाउंडेशन किस तरह की केयर करती है, किस तरह के बच्चों के हकूक़ के हवाले से उसकी जो है लोगों में किस तरह अवेयरनेस प्रोग्राम को लोगों में फैलाती है। एंड में मैं चाहूँगी कि हमारे चैनल के थ्रू आप क्या मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहती हैं, वो मैसेज अपना दे दीजिएगा। बिल्कुल, बेसिक मेरा मैसेज यही है लोगों के लिए कि अपने बच्चों की परवरिश अच्छी और बेहतर करने के अच्छा लिए खिलाना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, उनका माइंड सेट लाजमी जो है वो बेहतर करें, ठीक है। और उसमें सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हमारे जैसे लोग अगर आपको मिलते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए ही बिल्ड हुई है कि हम आपकी हेल्प करें, तो प्लीज़ हमारा साथ दें। तो और दूसरा ये है कि अपने बच्चों की परवरिश में किसी भी तरह की कोई कमी ना आने दें। बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है ना, फिजिकली प्रॉब्लम होती है ना, सर में दर्द हुई, चोट लगी, फ़ौरन ही पेरेंट्स मुतवज्जा हो जाते हैं और करते हैं डॉक्टर से, कहते हैं कि जी डॉक्टर के पास लेके जाना है। बच्चा अगर ना भी कहे ना, नहीं मुझे छोटी सी चोट है, ज़रूरत नहीं लेके जाना है, कोई माइनर इशू नहीं नज़र आ रहा, लेके जाना है। तो इसी तरह ही अगर बच्चे के साथ इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, उस पर माँ बाप इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चे को हो रही है प्रॉब्लम कि वो अब्यूज़ हुआ है उसके साथ, या फिर बच्चा जो है वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे टीचर से प्रॉब्लम है, या मुझे किसी नेबरहुड में कोई पर्सन है मुझे उससे प्रॉब्लम है,
تو اس کو سنا نہیں جاتا. اس کی اگر اس کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے لائف میں, یعنی اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے, اس کو انزائٹی ہے بچے کو, یا اس کو بلا وجہ غصہ آ رہا ہے, اس کو صرف ایک ڈانٹ دے کے کہہ دیا جاتا ہے کہ بچے غصہ نہیں کرتے ہیں, بس چپ ہو جاؤ, بار بار نہیں کہنا ایک بات کو, دیٹس اٹ. تو رابطہ نہیں کیا جاتا. اس میں یہ ہے کہ بات کی تہ تک نہیں فیل نہ کرے نا, بچے کو خود سمجھانے کی جگہ ہمارے سے رابطہ کریں. کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میرے بچے کو مینٹلی ایشوز آ رہے ہیں, اس کی انڈر لائن کاز اگر آپ نہیں انٹرسٹڈ جانے میں تو یہاں ہمارے پاس لے کر آئیں. مینٹلی کاز نظر نہیں آتی لیکن وہ فزیکلی کاز سے زیادہ ڈینجرس ہوتی ہیں. تو اس لیے اس پہ لازمی آپ لوگ سوچیں کیونکہ ضرورت پڑتی ہے, اور مینٹلی کاز کے لیے آپ کو یہاں آنا چاہیے اور ہمارا ساتھ دیں. اینڈ میں میرا یہی میسیج ہے. جی بالکل, اویئرنیس کے ساتھ ساتھ اس طرح کہ یہ ہمیں بچوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چھوٹی عمر میں اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کر رہا ہے, یا پھر اس طرح کے بعض بچوں کے اسکول میں یہ کمپلینز آتی ہے کہ اس کا بیہیو نہیں ٹھیک, یا بعض بچوں کا آتا ہے کہ یہ چوری کرتا ہے. تو اس بات کی جڑ تک یا تہ تک ہمیں جانا چاہیے کہ آیا کہ یہ اس بچے میں اس طرح کی عادات کیوں ڈیولپ ہو رہی ہیں. ہمیں خود اپنے اندر تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور اس طرح کے انشاءاللہ پروگرامز بھی کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر عدیلہ آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. ایسپیئرس کے حوالے سے آپ نے ہمیں, اس فاؤنڈیشنز کے حوالے سے ہمیں بتایا, اور اما کیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو کہ آپ نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے ہوپ, یہ بچوں کی ہوپ ہے, اور یقیناً آپ کی بھی ہوپ اسی میں ہمارا ساتھ جب دیں گے تو آپ کی بھی ہوپ ہمارے ساتھ اس کاوش میں. جو درندہ صرف انسان ہے جو استحصال کرتا ہے بچوں کو, بچوں کے ساتھ بہت زیادہ برے سلوک ہوتے ہیں, ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے آئے. ہمارے ساتھ یہ عہد کریں کہ اس کاوش میں ہم ان کے ساتھ ہیں, اور اسی کاوش کے ساتھ ہم ان کو دعاؤں کے ساتھ اینڈ کریں گے کہ انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ان لوگوں کے گرد گھیرا تنگ کریں گے جو بچوں کی جتنی بھی حقوق ہیں ان کو پامال کرتے ہیں یا ان کو اگنور کیا جاتا ہے. ناظرین, اس وقت رابعہ مرزا کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.